واشد کنن گلیراج میں پروگرام سٹوری لائن 360 ماشو میں ہوسٹ مومل زینب مروچی میں گپت ران کنی ٹریفک حادثات جو کہ بلوچستان رونما با بلوچستان ای ماہ کے نوکی رپورٹ شنگ بوتا ای یکی ماہ جیسے سپتمبر ماہ شارایانی سرا مزندگانی سرا 823 ویل پیشت کگا اسی تو کا 24 مردم بیران بوتگا جبکہ 1173 زخمی بوتگے ٹپی بوتگے مردم رپورٹ کنک بوتگا یک باز مزنی کچی یک نیمگا میں گندی ناشرکاری سببا یک نیمگا میں گندی منشیات سببا یک نیمگے میں گندی ودکشی یک نیمگے میں گندی کے جو کرائمز بے گیا آئیے تو کا مردم بیران بے گیا ویل پیش کھائے گیا پدا یک انچی اناگتی موت یستی ایکسیڈنٹ سے وسیلے جو کہ 23 مردم یک ماہ تو کا بیران بوا ای باز الارمنگ سچویشن ہے مزید رپورٹ ہے تو کا چیچی گوشک ہوتا ڈسٹرکٹ وائز درو چیز جیسے ڈیٹیل ہے تو کا وش نیوز رپورٹ ہے تو کا پیش کرنگ ہوتا گا بیائش ہمارا پیش داری صوبہ بلوچستان میں ایک ماہ میں شاہراہوں پر 823 ٹریفک حادثات کے دوران 24 افراد جاں بحق جبکہ 1173 زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر بلوچستان کی جاری کردہ ماہانہ رپورٹ کے مطابق ماہ ستمبر میں شاہراہ N25 لکھپاس مستونگ پر 79 ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق 115 زخمی، N25 کلات پر 38 ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 56 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ N25 خزدار پر 61 ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور 81 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ N25 وندر لزبیلا پر 116 ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 128 افراد زخمی، N25 پشین پر 41 ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق 82 افراد زخمی، N50 زیارت کراس پشین پر 40 ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور 51 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ N50 ناسائی قلعہ سیف اللہ پر 65 ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 79 زخمی ہوئے ہیں، N50 قلعہ سیف اللہ پر 22 ٹریفک حادثات میں 5 افراد جاں بحق اور 40 افراد زخمی ہوئے ہیں، N85 سوراب پر 36 ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق 67 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ N65 کچھی پر 36 ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور 79 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ N25 خوزدار، لزبیلا اور چمن سمیت N50 زوب مانی سرانی سمیت N65 بختیار آباد سبی کیٹل فارم جعفر آباد اور N70 لورالائی پر 299 ٹریفک حادثات میں 395 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ شمع چارتی گلی چل کا یہ رپورٹ اما جب گندی جوب حادثات بی یا شیرانی یہ دیگا دمگانی سوراب کلات جعفر آباد بعض مزنی کچھا جیسے ایکسیڈنٹس میں یہ ایکسیڈنٹ سے سبب چیا اور ایشی تو کا گرودار چوبیت کنا ایشی بابتا جیسے سینیٹر دنیش کمار صاحبہ سینیٹر تو کا یہ ہائی لائٹ کوتا ہوتا ایٹ لیسٹ موشی کے شرری گپی کے آئیے یک ایشو چیست ہوا کوتا انچوما گندی کے ایشوز چیست بھی نبیانتی بلوچستانے سینیٹر دنیش کمار صاحبہ جیسے گپ مینشن کوتا ہوتا سینیٹر تاہا اور یہ گشتہ کے خونی شاہرائیاں اور یہ خونی شاہرائیاں سبب بازی لوگ اجڑن تھے بازی مردم جو زخمی با معذور بھی بنتے اور اسے معذوری کچھ بھی گیش بھی کسی دست نیستی کسی پاد نیستی کسی جیسی ذہنی دماغ چوٹ لگے تھا یہ سب معذوری گوڑا ای پہ میں جیسے ایکسیڈنٹس اسے سبب چاہیے اور سینیٹر صاحبہ جو کہ دنیش کمار صاحبہ وتی گشتاں کے تو کبھی گشتہ ہوتا سینیٹر اجلاس درمیان آئیے ماں لائن سرزوری اور آئیے گو ماں گپوتران کریں اور جس کریں کہ آئیے گشتاں کے پچے آؤٹ کا مت کا اور رپورٹ چاہیے تو ماں گندی کوئی خاص فرق نیت کا لیکن آئیے گو ماں گپوتران کریں۔ السلام علیکم دنیش کمار صاحب۔ وعلیکم السلام سر بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر یہ ایکسیڈنٹس نہیں تھم سکے خونی شاہراہیں میں ابھی بھی خون اسی طرح بہتا جا رہا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں منشیات ایک طرف ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی میں یہ مستونگ کا بھی واقعہ دیکھ لیں عوام جو ہے پس رہی ہے تو ایک طرف سے اس طرح کے ایکسیڈنٹس ان کی کیا وجوہات ہے اور آپ نے سینٹ فلور پر بھی جو ہے یہ چیز مینشن کی تھی آؤٹ کم کیا نکلا؟ دیکھیے جی آؤٹ کم تو جہاں تک آؤٹ کم کی بات ہے تو اس چیز میں ہم کامیاب رہے ہیں جو اس سال کا بجٹ ہے اس میں ہم نے یہ جو خونی اشارہ جسے میں دہشت گرد اشارہ کہتا ہوں N25 تو اس کے لیے ہم نے اچھا خاصا فنڈ مختص کروایا ہے اور بجٹ میں ایلوکیشن بھی ہم نے ڈلوائی ہے اور اس پر آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جی سوراب اور خزدار جو ہے وہاں پر کام شروع بھی ہو گیا اور اس کو 3 فیزز میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ کام شروع ہوا ہے سر وہاں پہ؟ جی ارتھ ورک شروع ہو گیا ہے اور تقریباً کوئی 150 کلومیٹر ارتھ ورک شروع ہوا ہے
تو اس سے جو پہلے فیز میں تقریباً کوئی 250 کلومیٹر کی سڑک بنائی جائے گی خوزدار ٹوورڈس اپنا سوراب کی طرف، تو سوراب اور کلات کی طرف. اسی طرح سے جو ہب ٹو ورڈ ہے اس کا بھی ٹینڈر ہونے جا رہا ہے، اور اسی طرح سے خوزدار ٹو کچلاٹ وہ بھی پائپ لائن میں. تو اس حوالے سے تو ہمیں کافی اچھا ایک رسپانس ملا ہے، مگر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کی سائیکی ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی پروجیکٹ کے لیے فنڈ مختص کیے جاتے ہیں وہ ان کو ملتے نہیں ہیں. پی ایچ ڈی بھی بک میں تو آ جاتے ہیں مگر وہ عملی طور پر. مگر اب ہم نے اس چیز پر بہت بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے کہ اس خونی دہشت گردشارہ کو ہم نے فنڈز ملتے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہم بول سکتے ہیں کہ ایمنسٹی کی 5 سال کی رپورٹ میں بلوچستان کرپشن میں نمبر 1 پہ رہا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں بلوچستان اگر نمبر 1 میں رہا ہے تو یہ جو جتنے بھی فنڈ ہیں وہ وفاقی اداروں کی طرف جا رہے ہیں، کوئی صوبائی ادارے اس پر کام نہیں کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے، اور میں اسٹینڈنگ کمیٹی کمیونیکیشن کا بھی ممبر ہوں، تو ہمارا کام ہی اوور سائٹ کرنا ہے، اور ہم نے اس چیز پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے فنڈ جتنے بھی ہیں وہ اس پر اور جو آپ کی بات ہے کہ فنڈ کیوں نہیں مل رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ترقیاتی فنڈوں میں کٹوتی کی جاتی ہے، تو وہ کٹوتی بلوچستان کے حصے میں زیادہ آتی ہے. تو اب ہم نے اس چیز کو زیرو ٹالرنس پر ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا ہے کہ بلوچستان کے فنڈ کٹیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں جب بھی سینٹ کے فلور پر ہم نے اس چیز پر آواز اٹھانی اور ہم نے عملی طور پر کام کرنے. دنیش صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک کا ایک اتنا بڑا معاہدہ ہے اور ایک پروجیکٹ ہے، اور دوسری جانب جو بلوچستان جو سی پیک کا گڑھ ہے وہاں پر ہی روڈز اور شاہراہوں پر اگر پراپر کام نہیں ہوگا، فنڈز نہیں دیے جائیں گے تو یہ سی پیک کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور دوسری جانب جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ محترمہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اب دیکھیں سی پیک کے حوالے سے اگر سی پیک کا نام لیا جائے تو سی پیک سے گوادر جڑا ہوا ہے. گوادر کے لیے اگر آپ سڑکوں کا جال نہیں بچھائیں گے، گوادر کو دوسرے اپنے پاکستان کے دوسرے شہروں سے اگر کنیکٹ نہیں کریں گے تو سی پیک آپ کا زیرو ہو جائے گا. تو یہ چیز ہم نے یہاں سمجھائی ہے کہ جی سی پیک کے نام پر اگر آپ فنڈ لے کر دوسرے صوبوں میں کام کرواتے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر ہمیں اعتراض ہے کہ جس وجہ سے سی پیک شروع ہوا ہے گوادر کی بندرگاہ کی وجہ سے، تو آپ کم از کم گوادر کی بندرگاہ کو پورے ملک سے کنیکٹ تو کریں، ورنہ آپ کا سی پیک کا مقصد زیرو رہ جائے گا. تو اسی حوالے سے اب اسلام آباد کی ایک سائیکالوجی چینج ہوئی ہے، اور انہوں نے اب جو جتنے بھی سی پیک پروجیکٹ ہے یا جتنے بھی سی پیک ہمارے جو فیصلہ سازی کے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا. اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جتنے بھی اب مزید سی پیک کے دنیش صاحب، یہ بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے، اور اگر ہم گوادر کی بات کرتے تو گوادر کے ابھی کراچی سے یا دیگر شہروں سے، پنجاب سے اور جو ہے ان شہروں سے جڑنا ضروری ہے، کنیکٹیویٹی ضروری ہے، تو اسلام آباد کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں. اب ہم آپ کو بتائیں کہ ایم ایٹ ہے جو ہماری شہر ہے، ایم ایٹ جو گوادر سے شکارپور کی طرف آ رہی ہے، ایم ایٹ کا ایک ٹکڑا کوئی 2.5 کلومیٹر ہے، کوئی تقریباً 6 سال سے برباد ہے، وہ بن نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے کنیکٹیویٹی رکی ہوئی ہے، مگر ان کو چھو تک نہیں رہی تھی. اب ہم بلوچستان، اس میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کے نمائندگوں جو نمائندگی کرتے تھے ان کا بھی قصور تھا کہ وہ چھوٹی اپنے علاقے کے حوالے سے ان چیزوں میں ہوتے تھے، یہ اجتماعی چیزوں پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا تھا کہ جی بلوچستان کا مستقبل ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے فلور پر ہم نے انہی چیزوں کو اجاگر کیا ہے، اور آگے بھی یہ ہوگا. جہاں تک آپ کا خونی شرح کی میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی روحیں، ان کی ماں باپ کی بدعائیں ہمیں لگ رہی ہیں کہ ہم ان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کر سک رہے. یہ ڈیولائزیشن ہونی چاہیے تھی، آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ سڑک ڈبل ہونی چاہیے تھی تاکہ وہاں پر حادثات نہ ہوتے. اور یہ حادثات ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری نااہلی کی وجہ سے، ہماری ناکامی کی وجہ سے، اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں. جی دنیش صاحب، لیکن آپ نے تو پھر بھی ایٹ لیسٹ ایک آواز اٹھائی سینٹ کے فلور، جو آپ کو پلیٹ فارم ملا آپ نے اس پہ آواز اٹھائی.
دیگر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں اگر وہ بھی پراپر آواز اٹھاتے تو آپ نہیں سمجھتے تاخیر نہیں ہوتی اور اتنی جانیں ضائع نہیں ہوتی؟ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ چیز ہمیں 20 سال پہلے اس چیز پر توجہ دینی چاہیے تھی، مگر دیر آئے درست کیا ہے کہ مطلب ابھی جو جب سے ہم نے آواز تو تمام ہمارے جتنے بھی بلوچستان سے لیڈرز ہیں یا جتنی جماعتیں انہوں نے اس چیز کو سنجیدگی سے لیا ہے، اور میں تھینکس گاڈ، مجھے خدا کا شکر ہے کہ ہماری اس آواز کو سنا گیا ہے اور اس پر اب کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کام مجھے تو لگتا ہے اگر اس انداز سے فن کا اجرا ہو رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 20 سال لگے، مگر ہماری کوشش ہوگی کہ اس چیز کے لیے ہم اسی طرح سے باآواز بلند اور متحد ہو کر بلوچستان کے جتنے نمائندے ہیں اس چیز کے لیے ہم وفات کے لیے لڑیں اور اپنے حقوق کے حوالے سے اس اشارہ کو کم سے کم عرصے میں کمپلیٹ کرائیں۔ بہت بہت شکریہ دنیش کمار صاحب، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام میں آئے واچے کب شما عشق و تنتیا گوشی ما درو ذمہ داری ای موتانی اور ہمیں جو کہ مردم بیران بتگا اشانی کا اولانی بدوئے کے روچ مروچی تکی کار شر نبیتی اور یہ ہم تصدیق ہوئی ہم گپ منت کے بالکل کوتاہی بوتا لیکن انو کار شروع بے گئی یگو سوراب ٹو خوزدار کار شروع بے گئے ہپ ٹو وڈ اور ہمیں پیم N8 گوادر ٹو شکارپور ای جیسے انگا تک بدحالی شکار ہے، جبکہ یہ جو ڈسٹرکٹس یعنی کار کے بندات کو گیا یہ ہم آیا نوٹیفائی ہوتا اور شنی تصدیق کو کہ ای جگیانا کار بھی گئی اگر یہ جگیانی بھی کار بھی گوڑا بات شلی کا پچھئے کہ اگر یک مایا 24 مردم بیران با ایکسیڈنٹ سے تو کا گوڑا ایوہ یک باز مزنی ریڈ فلیگی اور ایدانو جیسے پراپر کار کرنے کی ضرورت ہے۔ دیم طرح ہم ہمارا سیاسی راشن جوائن کریں تھے ایدہ مزوری گوانٹی بریک ٹائم ہوتا بریک اپت کائے اور وطی مہمانہ کو گپوتران کرنے آئینی موقع پر زورے